انہوں نے نابغہ زبیانی کی زبان سے خنسا کے اشعار کی تعریف سنی تو طیش میں آ گیا اور کہا کہ میں خنسا سے بہتر شعر کہتا ہوں۔ نابغہ زبیانی نے یہ الفاظ سن کر حسان سے تو کچھ نہیں کہا، البتہ خنسا کی طرف دیکھا۔ خنسا نے حسان سے کہا آپ اپنے قصیدے کے جس شعر کو سب سے زیادہ بہتر قرار دیتے ہیں وہ پڑھیے۔ حسان نے فوراً شعر پڑھا جو ان کے نزدیک سب سے اچھا تھا، یعنی ہمارے پاس بڑے بڑے شفاف و شفاف برتن ہیں جو چاشت کے وقت چمکتے ہیں اور ہماری تلواریں بلندی سے خون ٹپکاتی ہیں۔ شعر سن کر خنسا نے کہا یہ شعر 7 مقامات پر بلندی سے گر گیا ہے اور اب وہ ان مقامات کی نشاندہی کرتی ہیں۔ حضرت حسان نے خنسا کے یہ اعتراضات سنے اور خاموش رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کم و بیش 50 برس قبل پیدا ہوئے۔ اسلام کی آواز جب علاقہ نجد میں پہنچی تو خنسا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ حضرت اب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں سے بات کی اور مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، نہایت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور بولتی گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور واپس اپنے قبیلے چلی گئی۔ وہاں کے لوگوں کو قبول اسلام کی ترغیب دی اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئیں اور ان کے احکام پر عمل کرنے لگی، لیکن بھائی کی یاد ان کے دل میں بدستور رہی۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کسی کا سوگ کرتی تو سر پر بالوں کا گچھا باندھ لیتی تھی۔ ابھی اپنے بھائی صقر کے موت کے بعد سوگ میں اس طرح کا گچھا باندھتے رکھتی۔ ایک مرتبہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان کے گچھے پر پڑی۔ انہوں نے ان کو بلایا اور فرمایا اسلام اس قسم کے سوگ اور افسوس کی اجازت نہیں دیتا۔ عرض کیا امیر المومنین جس غم اور افسوس میں مبتلا ہوں اسے میں ہی جانتی ہوں، خدا کرے کوئی عورت اس قسم کے شدید غم میں مبتلا نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تسلی دی اور فرمایا لوگوں پر بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں اور انہوں نے برداشت کی ہیں، تم بھی برداشت کرو، لیکن افسوس کہ اس طریقے سے اسلام نے منع فرمایا ہے، اسے ترک کر دو۔ اس کے بعد انہوں نے بالوں کا گچھا اتار دیا اور بھائی کے افسوس کا دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ وہ بھائی کو یاد کر کے روتی بھی تھیں اور ساتھ ساتھ میں یہ شعر بھی پڑھتی تھیں۔ ترجمہ یعنی میں پہلے اپنے بھائی صقر کا بدلہ لینے کے لیے رویا کرتی تھی اور اب اس کے لیے روتی ہوں کہ وہ قتل ہو گیا لیکن اسلام نہ لا سکا، اب وہ جہنم کی آگ میں جلتا ہوگا۔ ایسا صرف شاعرہ اور مرثیہ گو ہی نہ تھی، بہت بڑے بہادر اور جرأت مند بھی تھی۔ شجاعت اور دلیری کی وہ تمام صفات اس میں جمع ہو گئی تھیں جو عربوں کا ترہ امتیاز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب قادسیہ کا معرکہ کارزار گرم ہوا تو خنسا اپنے 4 بیٹوں کو لے کر میدان جنگ میں پہنچی۔ انہیں محاذ پر روانہ کرتے ہوئے نہایت شجاعانہ اور پرجوش تقریر کی جس کے چند جملے یہ ہیں میرے پیارے بیٹو تم اپنے دل کی گہرائیوں سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہو کہ مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے مخالفین اسلام کے خلاف جہاد کرنا فرض ٹھہرایا گیا ہے۔ جب دیکھو کہ مارکہ کارزار پورے جوبن پر آ گیا ہے، لڑائی کے ہولناک شعلے 4 سو بھڑک اٹھے اور میدان جنگ میں آگ برسنے لگی ہے اور خون کے فوارے چھوٹنے لگے ہیں تو پورے زور سے لڑائی میں گھس پڑو، انتہائی بے جگری سے لڑو اور بے طریق تیغ زنی کرو۔ لڑائی میں کود کر فتح و شکست پر نظر مت رکھو، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی سے فتح کے طالب رہو۔ میرے جگر گوشو اسلام کی حمایت تمہارا فرض اولین ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے، بہادر کے لیے بستر کی موت عار ہے اور میدان جنگ کی موت اس کا زیور ہے۔ ایک بات اور یاد رکھو، جب تم میدان جنگ میں اترو تو کسی بزدل سے مقابلہ نہ کرو، اس سے لڑنا اسے مار دینا شجاعت نہیں، کسی بہادر اور جنگجو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا اور اس کے سامنے اپنی تیغ آب دار کے جوہر کا مظاہرہ کرنا ہی اصلی بہادری ہے۔ اس لیے مقابلے کے لیے بہادر دشمن کا انتخاب کرو۔ جاؤ میرے دودھ کی لاج اور اپنے خاندان کے خون کی آبرو رکھنا۔ مسلمانوں کے لیے شہادت کی موت افضل ترین موت ہے۔ حضرت خنسا کے یہ بیٹے جنگ قادسیہ سے پہلے ہی کئی جنگوں میں حصہ لے چکے اور داد شجاعت حاصل کر چکے تھے۔ اب جنگ قادسیہ میں یہ شہید ہو گئے تھے۔ ان کی شہادت کی خبر خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو کہا کا شکر ہے جس نے مجھے ان کی شہادت کے شرف سے نوازا۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ قادسیہ کے 7 سال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں
وفات پائی۔